علماء حرمین کی طرف سے جو 12واں سوال آیا تھا وہ یہ ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ حضرت نے جواب تحریر فرمایا، اور خاص طور سے جو لوگ علماء دیوبند کو وہابی 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 کہہ کر چڑھاتے ہیں وہ اس پر تھوڑا سا توجہ دیں اور اس جواب کو غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے۔ اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر، ان کو کافر صرف اس لیے نہیں قرار دیتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح۔ اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت والجماعت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، جائز سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کے تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، نہ حدیث کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف کے سلسلے میں۔ اب رہا مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کو حلال سمجھنا، یا تو ناحق ہوگا یا حق ہوگا۔ پھر اگر ناحق ہے یا بلا تعویل ہوگا جو کفر اور خارج از اسلام ہونا ہے، اور اگر ایسی تعویل سے ہے جو شرعاً جائز نہیں تو فسق و فجور ہے، اور اگر بحق ہو تو جائز بلکہ واجب ہے۔ باقی رہا سلف اہل اسلام کو کافر کہنا، سو حاشا ہم ان میں سے کسی کو کافر کہتے یا سمجھتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ فعل ہمارے نزدیک رفض اور دین میں اختراع اور دین میں نئی چیز ہے۔ ہم تو ان بدعتیوں کو بھی جو اہل قبلہ میں ہیں جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کافر نہیں کہتے، یہ ہیں علماء دیوبند۔ ہاں جس وقت دین کے کسی ضروری امر کا انکار ثابت ہو جائے گا تو کافر سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ یہی طریقہ ہمارا اور ہمارے جملہ مشائخ رحمہم اللہ کا ہے۔